اچھا یار بات یہ ہے نا لوگ سارے آ گئے، کافی آ گئے. اللہ پاک کا شکر، اللہ پاک کا شکر. تھوڑے سے بھی مل گئے نا، تھوڑے سے بھی مل گئے. پتہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اللہ پاک. ان ملنے والوں کے صدقے ہمیں بخش دے، ہماری ڈیوٹی کے صدقے ہمیں بخش دے. بڑے گناہ گار ہیں یار، بعض اعمال ہیں کچھ نہیں ہے پلے میں، کچھ بھی نہیں ہے پلے میں. جو حق ہے اللہ کا، جو حق ہے اللہ کا، جو حق ہے عقل اسلام کا ہم پر، جو حق ہے عقل اسلام کے بچوں کا، اہل بیت اطہار کا ہم پر، جو حق ہے سرکار کا ہم پر. جی دیکھتے نا اپنے کاموں کو، اپنے اعمال کو، اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو. جی دیکھتے نا، ہم تو تلاوت بھی دیکھتے نا یہ سب. اور پھر اس کے بعد وہ جو نفس اندر بیٹھا ہے، جو ابھی مرا نہیں ہے، پوری طرح پاک نہیں ہوا، وہ خیال ہے کتنی اچھی ہے تو، کتنا اچھا ہے تو، کتنا اچھا ہے. دیکھ تو نے کتنا نیک کام کیا ہے، اس کو تو نے 10 روپے دیے. پھر کتنا تو نے جھوٹ نہیں بولا یہاں تجھے، تو جھوٹ بول مگر تو نے سچ بولا. یہ ساری چیزیں جب کرتا ہے نا آدمی، تو اندر وہ جو نفس ہے جس کا بھی تزکیہ نہیں ہوا، وہ تمہارے اندر یہ خیالات، یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تو بڑا نیکوکار ہے، تو کتنا سچا ہے، کتنا نیک ہے تو نے امام حسین کی نیاز کرائی ہے. جی آ رہا ہے نا علی آباد کی شہادت علی 21 رمضان، انہوں نے 21 رمضان پہ علی پاک کے لیے دیکھ کر آئے. وہ کتنا تو نہیں کہ یہ اندر سے یہ وسوسے ڈالتا ہے. اور حق کیا ہے؟ حق کیا ہے یار؟ مجھے 39 سال ہو گئے، 39 ایئرز سرکار کے ساتھ، آج تک میرا قدم ذرا سا ڈگمگایا نہیں. صرف سرکار بس سرکار کے ساتھ. ایسا ہی بند کر جی. میں اس کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہوں، یہ لفظ ہیں میرے کہ اللہ کا حق، عقل اسلام کا حق، عقل اسلام کے بچوں کا اور سرکار کا حق ہم ادا نہیں کر سکے اور نہ شاید کر سکتے ہیں. جی نہ شاید کر سکتے. بس جس قدر بھی ممکن ہو، اگر خدا کی قسم تم اللہ اور اللہ کے حبیب عقل اسلام کی قربت چاہتے ہو، شفقت چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو، عقل اسلام کے بچوں کی محبت چاہتے ہو، سرکار کی محبت چاہتے ہو، تو دیکھو یار کچھ بھی نہ کرو. باقی سرکار بادشاہ ہیں، ایک نظر کا کھیل ہے. سرکار فرماتے ہیں ایک نظر میں دیدار بھی اور کلام بھی، ایک نظر میں اس کا مقام، اس کا رتبہ اور مرتبہ پھر تمہاری عقل و شعور سے بالا ہے. دین اسلام میں رقم ترازو ہے سرکار انہی لفظوں میں. باقی سب سرکار دیکھ لیں گے، بادشاہ ہیں وہ. تم صرف اپنے نفوس کے تزکیے کی بات کرو، اپنے نفوس کے تزکیے کی. بہت بڑا ایک اللہ پاک کی طرف سے تمہیں بینیفٹ ملتا ہے جب تم نفس کے تزکیے کا ارادہ کر لیتے ہو، نیت کر لیتے ہو، پکا مضبوط ارادہ کر لیتے ہو کہ مجھے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. بہت بڑا ایک بینیفٹ ملتا ہے تمہیں اللہ پاک کی بارگاہ سے. وہ بینیفٹ ہوتا ہے انکساری، ایک خاص کیفیت عطا کرتا ہے اللہ پاک تمہیں. عقل اسلام کی شفقت، عقل اسلام کے بچوں کی اور سرکار کی شفقت جب دیکھتے ہیں تمہاری طرف، وہ ایک خاص کیفیت تم پہ طاری ہو جاتی ہے.
اور بہت عز و انکساری کے ساتھ تم آپ دیدہ ہوتے ہو، پاویں دعا میں ہو یا دعا میں نہیں ہو، نماز میں ہو یا نماز میں نہیں ہو، تلاوت کر رہے ہو یا نہیں، وہ کسی بھی وقت وہ کیفیت تم پہ طاری ہوگی اور تم اللہ کی محبت اس کی یاد میں رونے لگتے ہو، بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہو، چادر اوڑھ کے کمبل اوڑھ کے سو رہے ہو، اچانک عقل اسلام کی بے کسی بے بسی، تکلیفوں، وصیتوں، قربانیوں، جو دو عالم کا شہنشاہ ہے، جو دو عالم کا شہنشاہ ہے، اور جیسا نہ ہے نہ ہوگا کوئی، جب آپ علیہ السلام کی اس بے کسی، اس بے بسی، ان قربانیوں کو، اس صبر و ایثار کو، صبر و استقامت کو یاد کرتے ہو تو لیٹے لیٹے بستر پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے ہائے ہائے، جب آپ علیہ السلام کے بچوں کی پاک سیدہ مالکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بے کسی اور بے بسی کو یاد کرتے ہو، اے ہائے، آپ دیدہ ہو جاتی ہیں آنکھیں، پاویں نماز میں ہو یا نہیں ہو، پاویں تم دعا میں ہو یا نہیں ہو، پاویں تلاوت کر رہا ہو، ان کی یاد، اللہ کی یاد سے بڑی بھی کوئی عبادت ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی محبت، علیہ السلام کے بچوں کی سرکار کی محبت ہے جی۔ دین اسلام سے، قرآن پاک سے تو محبت کے بے شمار دعوے دار ہیں، منافق اور خوارج بھی دعوے کرتے کہ ہم سے بڑا مجاہد کون دین اسلام کا؟ کون؟ منافق۔ نہیں نماز پڑھتے، نہیں تلاوت کرتے، نہیں روزے رکھتے، سب کرتے نا، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب سے ایسی محبت جیسی بتائی ہم نے، جو حق ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کا ہم پر۔ آقا اسلام کے بچوں سے ایسی محبت، پاک سیدہ سلام اللہ علیہ، آپ فرماتی ہیں میں اپنے دکھ اگر آسمان پر ڈال دوں، آسمان پھٹ جائے، زمین پر ڈالوں، زمین کا سینہ شق ہو جائے، میں نے اتنے دکھ اٹھائے اس 19 سال کی حیات میں، اتنے میں نے دکھ اٹھائے۔ جب ان دکھوں کو یاد کرتے ہو اور وہ جو تمہاری آنکھیں آپ دیدہ ہوتی ہیں، آنسو آتے ہیں، خدا کی قسم یہ آنسو، یہ آنسو، یہ آنسو، اور بالکل بے غرض، امپارشل، بے لوس، کوئی شرط ہوتی نہیں پیار میں، مگر پیار شرطوں پہ تم نے کیا، یہ انکنڈیشنل لو، کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے اس کے مالکن آپ، اللہ پاک، آپ کے بابا، آپ کے بچے اور ہماری مسجد، ہمارے سرکار، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے مالک، آپ بھی ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر۔ یہ ہے نچوڑ، ہو نہیں سکتا یہ جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے، لمن یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے اس پہ یہ کیفیت ڈال دیتا ہے۔ نہیں، زندگی گزر گئی سجدوں میں، آج بھی وہی منافقت، وہی غیبت، وہی ہیرا پھیری، وہی جھوٹ، زندگی سجدوں میں گزر گئی، اور بڑا تکبر ہے اپنے سجدوں پہ، ایسا نہیں ہے؟ ہاں جی، جگہ جگہ قدم قدم پہ تو تم نے قرآن کریم کی نفی کی ہے، نہیں فرمایا قرآن کریم نے خود کو تفرقوں میں نہ ڈالو، اور اللہ کی رسی کو، یہ اللہ کی رسی جو دلوں کو جوڑتی ہے، خود کو، یہ قرآن پاک واضح لفظوں میں فرمایا قرآن کریم نے، خود کو تفرقوں میں نہ ڈالو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہی نہ فرمان۔ سب سے پہلے فرقے بنائے، سب سے پہلے فرقے بنائے اور تفرقہ بازی شروع، حزبیت، تعصب، اختلاف، دشمنی، قتل و غارت گری، ایسا ہی اللہ اکبر۔ کون کرواتا ہے سب؟ یہ نفس، یہ نفس،
اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ نفس کا تزکیہ. ابھی 3rd کلاس محفل میں شاید میں نے ایک بات بتائی تھی، وہ ہمارا ملک امان مہم اس کے حوالے سے. یہ فرمان ہے اللہ پاک کا، یہ جو گھٹیاں پلائی ہیں نا بچپن سے ہمیں، ہمارے بڑوں نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اکابرین نے، اللہ تو شہرت سے بھی قریب ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. اللہ تیری شہرت سے قریب. جھوٹ تو بولے، منافقت تو کرے، غیبت تو کرے، ہیرا پھیری تو کرے، غلط ملوچ تو کرے، غریب غربا پر، مظلوموں پر، کمزوروں پر، ضعیفوں پر، معصوموں پر، یتیموں پر ظلم تو کرے، اور اس دعوے کو بھی رکھتا ہے اپنے پاس کہ اللہ تو شہرت سے قریب ہے. بکواس کرتا ہے. یہی اتارا ہے نا، گھٹی اتاری ہے نا اندر ہمارے، یہ گمراہی اتری ہوئی ہے نا. اللہ تو شہرت سے قریب ہے. لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر. کس کی شہرت سے قریب ہے اللہ؟ کس کی شہرت سے قریب ہے؟ وہ جو اس فرمان، اس کسوٹی پر، اللہ پاک کے اس فرمان کی کسوٹی پر، اس معیار اور میزان پر جو کھڑا اترا، اللہ اس کی شہرت سے قریب ہے. 70 ماؤں سے بڑھ کے اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. کون ہے وہ جس کے لیے فرمایا تھا اللہ نے؟ آج بھی وہی فرمان ہے، نافذ ہے. اب ساری قیامت یہاں کے گزر جائیں، وہ فرمان اٹل ہے اپنی جگہ. اے بندی، اے بندی، تیرے اور میرے بیچ جو رکاوٹ ہے نا، تیرے اور میرے بیچ جو پردہ ہے نا، تیرے اور میرے بیچ جو دیوار ہے نا، وہ یہ نفس ہے تیرا، وہ یہ نفس ہے تیرا. تو اس نفس کو ہٹا دے، بیچ میں سے اس نفس کو ہٹا دے، پھر میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے. میں تیرا ہوں، تو میرا ہے. نہیں، یہ باتیں نہیں، یہ ایسی باتیں نہ کرو انور شاہ صاحب. ان میں بڑی محنت لگتی ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دنیا چھوڑ، یہ باتیں مت کرو. بیٹھے بٹھائے مل جائے، صحیح ہے نا؟ تو کون کرواتا ہے یہ سارے کام؟ یہ نفس کرواتا ہے. کچھ بھی نہیں پلے میں، وہی بے غیرتی، وہی بے شرمی، وہی دنیا داری. دعویٰ بھی ہے، یہ دعویٰ بھی ہے اللہ تو شہرت سے قریب، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے. ہے تو اس کا بندہ، اپنے بندے سے نا، ہے تو اس کا بندہ. تو اپنے نفس کا بندہ ہے یا اپنے نفس کی خواہشات کا بندہ ہے؟ کیسا ظلم کیا یار، کیسا ظلم کیا. ہمارے بڑوں نے، ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے جو یہ باتیں پوری طرح سے ہمیں سمجھائی نہیں، بتائی نہیں. اوپر کی ملائی کھا لو، کھرچن کھاتے ہوئے موت آتی ہے، لگانا پڑتا ہے نا، لگانا پڑتا ہے، ہوتا جانا پڑتا ہے، اور ہوتا لگانے میں بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے. مٹانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، ڈبونا پڑتا ہے اپنے آپ کو. 70 ماؤں سے بڑھ کے میری شہرت. قرآن پاک میں صاف بالکل صاف لفظوں میں فرمان ہے یہ اللہ پاک کا کہ روزے تم پر آ گیا نا، بس کل کا دن ہے، اس کے بعد روزے ہیں جی، اس کے بعد روزے. بالکل صاف فرمان ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تم تقوی میں آ جاؤ، متقی بن جاؤ. تقوی میں آ جاؤ. متقی کون ہوتا ہے؟ بہت موٹا ہوتا ہے نا، درجہ اسلام، درجہ ایمان، درجہ ایقان. درجہ ایقان والا جس کا نفس کلمہ پڑھ لے وہ متقی ہوتا ہے. نفس کلمہ کب پڑھتا ہے؟ جب اس نار سے نفس کو نجات مل جاتی ہے، ناری غذا، تو وہ پاک ہوتا ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے. یہ بالکل صاف فرمان ہے. ہمارے علماء، ہمارے اکابر، اولیاء اللہ سب نے بتایا.
یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. یہی ہے میرا مہینہ ہے. اور شعبان میں یہ اتنی بڑی بڑی جو ہستیاں ان کی ولادت ہے. مولا حسین، مولا غازی عباس، مولا سجاد، مولا قاسم اور شہزادی زینب کا بھی شعبان میں مل سکتے جی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے کسی کو ہوش؟ اور اللہ پاک فرمان یہ اللہ پاک کا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، روزہ میرے لیے ہے، تم روزہ رکھو میرے لیے. اب میرے لیے سے مطلب کیا کہ روزے سے تم متقی بنتے ہو، تقوی میں داخل ہوتے ہو، تقوی حاصل ہوتا ہے تمہیں. جب تم متقی بنتے ہو تو یہ نفس کی جو دیوار ہے تمہارے اور میرے بیچ میں یہ ہٹ جاتی ہے. اس لیے روزہ میرے لیے ایسا ہی ہے. آج دن کل چاند راز ہو جائے، شاید کل یا پرسوں چاند راز ہو جائے گی، ایسا ہی نہیں. وہی تماشے شروع وہی سفید کپڑے، سفید ٹوپی، بھاگ کے جا رہے ہیں، بھاگ کیا رہے ہیں. سمجھتے کیا ہے روزے؟ یہ ذرا سن لیں سارے دنیا میں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں مجھے اور سن رہے ہیں، امریکہ سے لے کے پاکستان تک، انگلینڈ میں، گلف میں، سعودیہ، دبئی، قطر، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، جہاں جہاں بیٹھے ہو تم سب سن لو ذرا اچھی طرح سن لو. یہ شوق نہیں ہے روزہ، یہ اللہ کے قرب کا ایک پاک اور پاکیزہ سب سے اچھا اور آسان ذریعہ ہے اللہ کے قرب تک پہنچنے کے لیے. شوق نہیں ہے اس نے اسے دیکھا، اس نے ہاں جی ہمارے بچے پورے روزے رکھتے ہیں، میرے تو پورے روزے آ رہے ہیں، میں تو چھوڑتی نہیں، ہمارے بچے نہیں چھوڑتے روزہ. یہ شوق نہیں ہے اس نے اسے دیکھا، اس نے اسے دیکھا. یہ وہ پاک اور پاکیزہ افضل ترین عبادت ہے روزہ، جو تمہیں اللہ کا قرب نصیب کرتا ہے. تم نے کیا سمجھا ہے روزے اور رمضان کو؟ بے شرمو، ہم نے کیا سمجھا؟ پراٹھے، قورمے، کوفتے، شامی کباب، آملیٹ، بریانیاں، یہ سحری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سحری ہے. وہاں تقوی کا حکم قرآن پاک میں اللہ نے تقوی کا حکم کیا. تقوی ہوتا نہیں ہے جب تک یہ ناری غذائیں رک نہ جائیں، حاصل ہو نہیں سکتا. تقوی تو چھوڑ، تقوی کی ٹیپ پر جو 2 نقطے اس میں سے ایک نقطے کا فیض بھی نہیں مل سکتا. جب تماشا بنا رکھا ہے آج اس امت مسلمہ نے روزے کا، عام دنوں میں نہیں ملتا. وہ عام دنوں میں نہ کبھی پکاتے نہ کوئی اہتمام ہوتا. عام دنوں میں جیسے ہی رمضان شروع ہوا گول میں چڑھ گئے تو شامی کباب بن گئے، تو کوفتے آ گئے، تو کڑھائیاں آ گئی، تو بریانیاں بن گئی، تو آملیٹ، تو پراٹھے، تو ہوتا ہے نا. یہ روزہ، اسے روزہ کہتے ہو.